صلی اللہ علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ فاطمہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وبتد بالصخور میدان ارضہ جلت عظمت والصلاة والسلام علی سید الانام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدۃ الجمیلۃ الجلیلۃ العفیفۃ السلیمہ بطول العذراء انسیت الحوراء اعنی فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لجدتنا فاطمہ تسعۃ اسماء ومنہا مبارکہ صلوات پڑھیں۔ برادران ایمانی، معزز سامعین کرام، لائق بسد احترام، خداوند متعال آپ سب کی اور ہماری اس عبادت عظمیٰ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان، مسلسل ان ایام میں آپ حضرات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے عنوان سے یا سیرت کے عنوان سے گفتگو اور مجالس سماعت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کبھی بھی راہ خدا میں کوئی قدم بڑھایا جائے تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس عمل میں دوبارہ آپ پلٹے نہیں، ٹھیک ہے؟ مثال میں آپ کو دے دوں، مولانا سید محمد حسن عابدی صاحب کی جانب سے اور ان کی کاوشوں سے، بہرحال کوششوں سے اور آپ سب کی کوششوں سے اس خمسہ مجالس فاطمیہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جب کبھی بھی ہوتا یہ ہے، معمولاً جب بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ایک کلاس، ایک کورس اس نے جب مکمل کر لیا اور اگلے مرحلے میں جب وہ قدم رکھتا ہے، ہوتا معمولاً یہ ہے کہ جب نئی کتابوں کو دیکھتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ ایک دن میں بیٹھ کر کے پورا پڑھ ڈالے، ٹھیک ہے؟ بچہ چاہتا یہ ہے کہ ایک دن میں بیٹھ کر کے پوری کتاب کو پڑھ ڈالے اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے اسے وہ حاصل کر لے جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے کتاب پرانی ہوتی جاتی ہے، وہ جو دل لگا ہوا تھا اب دل اچٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بچے کا دل جس کتاب کو چاہتا تھا پہلے دن، پہلے ہفتے، پہلے مہینے میں کہ ختم کر ڈالے، اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھنا نہ پڑے، اس کو پڑھنا نہ پڑے۔ اللہ رے، یہ درسگاہ حسین ابن علی ہے، جتنی پرانی ہوتی چلی جائے اتنی اچھی لگتی جاتی ہے۔
ہے، یہ درسگاہ حسین ابن علی ہے کہ جتنا پرانا ہوتا چلا جائے پھر باقاعدہ افتخار کے طور پر، فخر و مباحات کے طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ آج ہمارے یہاں اس پروگرام کو 100واں دور ہے، 50واں دور ہے، 75واں دور ہے، 150واں دور ہے۔ جتنا پرانا ہوتا گیا اتنا بہتر ہوتا چلا گیا، جتنا قدیم ہوتا چلا گیا اس سے بہتر انداز میں ہم کرتے چلے گئے۔ یہی تو وجہ ہے نا، آپ دیکھیں لوگ فتوے لگاتے رہے محرم نہ کیا کرو، لوگ کہتے رہے عزاداری نہ کیا کرو، مگر قسم خدا کی جہاں پر شیعہ حضرات نے امام حسین کی عزاداری کو منایا وہیں اہل سنت نے بھی تعزیہ داری کی ہے، ٹھیک ہے، وہیں اہل سنت برادران نے بھی تعزیہ داری کی ہے، وہیں پر آقا حسین کا ماتم کیا ہے، وہیں پر مجلسیں کی ہیں، وہیں پر عزائے حسین کا اہتمام کیا ہے۔ یہ فائز ہے، یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کی مجلسوں کا۔ جو امام مانتا ہے وہ بھی مناتا ہے، جو امام تسلیم نہیں کرتا وہ بھی مناتا ہے۔ ہم مناتے ہیں کربلا کے غم کو یاد کر کے، ہم مناتے ہیں کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر کے، اہل سنت برادران بھی مناتے ہیں غم حسین کو دل میں رکھتے ہوئے، مصیبت حسین پر آنسو بہاتے ہوئے۔ چاہے شیعہ مجلس کرے چاہے سنی مجلس کرے، دونوں کے مجلس کرنے کا مقصد بس ایک ہوتا ہے کہ ظالم بے نقاب ہو جائے، مظلوم کی حمایت ہو جائے۔ دونوں کے مجلسیں کرنے کا مقصد ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظالم بے نقاب ہو جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ بھی ہو سکتا ہے کسی زمانے میں، خدا کرے کہ یہ دن آ جائے، کسی زمانے میں یہ تو برملا اعلان علل اعلان کہا جا سکتا ہے نا کہ قاتل حضرت زہرا کون ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے جیسے آپ نے محرم کیا، مجلسیں کی، عزاداری کی 2 مہینہ 8 دن، آج بھرے چوراہے پر آپ کہہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، بات آ گئی عرض کرتا چلوں ورنہ موضوع گفتگو تو نہیں ہے، کہ آپ بھرے چوراہے پر بھی کسی کے سامنے بھی جا کر کے یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ میں نے مدرسہ امام صادق میں پہلی مرتبہ یہ جملہ پڑھا تھا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا محرم میں تازہ ہوا کچھ یہ کہ صاحب نعرے لگائے گئے، میں ایک جملہ اس کا پڑھتا ہوں، نعرے لگائے گئے یزید زندہ باد، خدا جس کو لعنت اللہ کہتے ہیں انہیں یہ زندہ باد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یزید زندہ باد۔ یہ یاد رہے یزیدیت زندہ باد کا نعرہ لگا کر کے تم نے نہ حسین کو نقصان پہنچایا نہ تم نے حسینیوں کو نقصان پہنچایا۔ یزید زندہ باد کا نعرہ لگا کر کے تم نے تو اپنے شجرے ہمیں بتائے، ٹھیک ہے، یہ ہم کو نقصان نہیں ہوا ہے، یہ ہمیں کوئی فرق اس سے نہیں پڑا ہے، تم نے جو یہ کہا ہے یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور الحمدللہ شکر ہے اس پروردگار کا، کرم ہے اس معبود کا کہ آج مجلسیں ہو رہی ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے، فضائل بھی بیان کیا جاتا ہے اور سیرت حضرت زہرا کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ میں بھی اس عنوان سے مجھے حکم ہوا، میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو گیا ہوں، لذا میرا بھی جی یہ چاہتا ہے کہ اس بنت سید الثقلین مادر حسنین کا تذکرہ کروں کہ جو کعبے کی طرح پاک اور قرآن کی طرح سچی ہے۔ میں نے بڑے اطمینان سے جملہ پڑھا اور آپ نے سن لیا، جو کعبے کی طرح پاک اور قرآن کی طرح سچی ہے، کرم جس کے در کا غلام ہے اور شرافت جس کے دہلیز کی کنیز ہے، علم جس سے فضیلتوں کی بھیک مانگتا ہو، دست مصطفیٰ جس کے لیے رحل ہو جائے، علی جس کے لیے حاشیہ باب ہو جائے، حسنین جس کی تفسیر ہو جائے، مریم و حوا، آسیہ و سارہ جیسی صاحب عصمت بیویاں اپنے حجاب عصمت کو اوڑھ کر کے جس قرآن عصمت کی تلاوت کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔
اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھو گے زہرہ مرضیہ کیا ہے، تم کیا جانو گے بطول عذرا کیا ہے؟ ہماری ناقص عقلوں میں اس بلند و بالا ذات کے وجود کا کوئی احسان نہیں کیا جا سکتا، فضیلتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان کی فضیلتوں کو ہم نے شمار کرنا شروع کیا تو ابتدا ہمیں یہیں سے نظر آئی۔ بابا کو دیکھا تو سید الانبیاء، شوہر کو دیکھا تو سید الاوصیاء، بچوں کو دیکھا تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ارے حد ہو گئی ہے، ان کے در کے نوکر کو بھی دیکھا تو سید الملائکہ۔ تو بھائی اب رک کر کے جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ فاطمہ سیادت کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے ارد گرد نبوتیں، امامتیں، شرافتیں، ولایتیں، طہارتیں، عزتیں، کرامتیں طواف کرتی ہو، اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ آؤ عظمت زہرا ہم تمہیں بتاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں عظمت زہرا سمجھاتے ہیں۔ کیا زہرا کی عظمت ہے؟ زہرا کو جلال میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو، جمال میں دیکھنا چاہتے ہو تو حسن مجتبیٰ کو دیکھو، کمال میں دیکھنا چاہتے ہو جمال میں دیکھنا چاہتے ہو حسن مجتبیٰ کو دیکھو، کمال میں دیکھنا چاہتے ہو حسین کربلا کو دیکھو، عبادت میں دیکھنا چاہتے ہو سید الساجدین زین العابدین کو دیکھو، علم میں دیکھنا چاہتے ہو باقر العلوم کو دیکھو، صداقت میں دیکھنا چاہتے ہو جعفر صادق کو دیکھو، قسم میں دیکھنا چاہتے ہو موسیٰ کاظم کو دیکھو، سخاوت میں دیکھنا چاہتے ہو علی رضا کو دیکھو، تقوی میں دیکھنا چاہتے ہو علی نقی کو دیکھو، اور اگر نقاوت میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی نقی کو دیکھو۔ جملہ حاضر کر رہا ہو، علی نقی کو دیکھو۔ اگر فاطمہ کے کمال کو ظاہر دیکھنا چاہتے ہو حسن عسکری کو دیکھو، پردے میں دیکھنا چاہتے ہو مہدی آخر الزمان کو دیکھو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ ہم تمہیں عظمت حضرت زہرا سمجھاتے ہیں۔ وقت بہت زیادہ گزر جائے گا، اس لیے طولانی گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، ورنہ اگر حضرت زہرا کے فضائل بیان کرنے پر آئیں تو یقین یہ جانیے دنیا تو ختم ہو سکتی ہے مگر فضیلت زہرا تمام نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، فضیلت زہرا تمام نہ ہوگی۔ میں بطور مقدمہ 2-3 باتیں آپ تک پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نتیجہ اور ختم دعا۔ ذرا اس مقدمے اور تمہید پر آپ توجہ فرمائیں کہ عرض یہ کرنا ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جہاں پر اسماء مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، جہاں رازیہ، مرضیہ، انسیہ حورا، بطول عذرا، طاہرہ، مطہرہ، محدثہ، محدثہ کہا گیا ہے، جہاں پر بطول عذرا کہا گیا ہے، وہیں پر ایک نام بی بی کا مبارکہ۔ ٹھیک ہے، اپنے ذہن میں اس لفظ کو رکھیے گا، انشاءاللہ گفتگو اسی ضمن میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میں پہلے آپ کو یہ سمجھاتا چلوں کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ بھئی آپ سب نے سنا ہوگا نا، ہمارے کام میں برکت ہو گئی، ہمارے رزق میں برکت ہو گئی، فلاں میں برکت ہو گئی۔ یہ برکت ہے کیا؟ برکت ہے کیا؟ برکت کہتے ہیں غیر شعوری طور پر کسی چیز میں اضافے کا ہو جانا، اسے کہتے ہیں برکت۔ میں لفظ آسان کروں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے، آپ کو احساس نہ ہونے پائے، آپ کو پتہ نہ چلنے پائے آپ کے پاس چیز کم تھی مگر زیادہ ہو گئی۔ میں اور آپ کے ذہن کو قریب کر دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں آپ یہ تخمینہ لگاتے ہیں، مجلس میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ مجمع آئے گا 200 کا، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ 200 کے اعتبار سے آپ نے کھانا بنوا دیا، مگر ہوا یہ کہ جب مجلس شروع ہوئی دیکھا گیا کہ ذاکر بڑا اچھا تھا تو لوگوں نے کہا کہ جس کو نہیں آنا تھا وہ بھی چلا آیا، ہو گئے 250۔
ٹھیک ہے، اب ہوا یہ صاحب کہ کھانا تو پڑ جائے گا کم، لیکن آپ نے کہا بے نام حسین ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ 250 جو آئے تھے وہ کھا کر کے بھی چلے گئے اور پورے گاؤں میں بٹ بھی گیا، آپ کو پتہ نہ چلا۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں برکت۔ اچھا آؤ اب ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس کس چیز کو برکت کہا ہے۔ ٹھیک، قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ پہلی آیت ہے اس کی، جا کر ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں جہان ہے، وہی جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے پیدا بھی کر دیتا ہے، موت بھی دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب چاہتا ہے پیدا بھی کر دیتا ہے اور موت بھی دے دیتا ہے۔ باتوں کو چھوڑتے ہوئے پھر اس کے بعد آواز قدرت آ رہی ہے، سنو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد عربی پر فرقان کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے۔ میرے معبود کیوں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میرا پیغمبر اپنی امت کے دلوں میں خوف الہی پیدا کر سکے۔ ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے، خوف الہی پیدا کر سکے۔ پھر سورہ رحمان کی آخری آیت میں وہ پروردگار کہتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تمہارے پروردگار عالم کا نام کہ جو صاحب جلال بھی ہے صاحب اکرام بھی ہے۔ تو پروردگار نے، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پروردگار نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ برکت والا۔ ٹھیک ہے، وہ برکتوں کا عطا کرنے والا ہے، وہ معطی برکت ہے اور اس کی خود ذات بھی بابرکت ہے۔ اچھا تو پھر انصاف سے بتاؤ، وہ جو نازل کرے گا کیا اس میں برکت نہ ہوگی؟ بھائی وہ جو نازل کرے گا کیا اس میں برکت نہ ہوگی؟ کیا اس میں بھی برکت ہوگی؟ آواز قدرت آتی ہے، کتاب انزلناہ الیکم مبارک، ہم نے ایک کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا ہے، وہ کتاب بھی مبارک ہے اور باخدا اتنی مبارک کتاب ہے کہ اس کا جواب نہ لایا جا سکا۔ آواز قدرت آ رہی ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اگر یہ سارے انس و جن مل کر کے قرآن کی آیتوں کا جواب لے کر کے آنا چاہیں تو جواب نہیں لایا جا سکتا۔ تو جب قرآن لاجواب ہے تو انصاف سے یہ بتاؤ جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ تم جیسا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں پر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ ٹھیک ہے، وہ تم جیسا کیسے؟ پھر آواز قدرت آ رہی، میں تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے آواز قدرت آ رہی ہے، وہ بابرکت جو نازل کیا قرآن وہ بھی بابرکت۔ اب پھر آواز دیتا ہے، واقعہ ہے جناب مریم کا، جب جناب مریم کے قریب جبرائیل امین آ کر کے بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو جناب مریم یہ کہنے لگتی ہے، قالت رب ان یکون لی ولدا ولم یمسسنی بشر، میرے معبود مجھے بچہ ہوگا، میں صاحب اولاد ہوں گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو جناب مریم نے یہ کہہ دیا، اللہ یہ فرماتا ہے مریم گھبراؤ نہیں، ہم جب چاہیں تمہیں بچہ عطا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جب چاہیں۔ اچھا جناب مریم، اب واقعہ یہ تمام واقعہ چھوڑتے ہوئے جناب مریم کے یہاں ولادت ہو گئی، جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ اب جب جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو جناب مریم نے آغوش میں لیا، اللہ کی آواز آئی، مریم اب چپ کا روزہ رہنا، مریم اب تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مریم تمہیں طہارت
مہارت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے علی النساء العالمین. ہم نے تمہیں مطہرہ کہہ دیا, ہم نے تمہیں طاہرہ کہہ دیا. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی طاہرہ کہے یا نہ کہے, کوئی مطہرہ کہے یا نہ کہے. اب جملہ میں یہاں پر کہہ دوں, یعنی اللہ نے اگر مطہرہ کہہ دیا ہے تو کائنات کے جتنے بھی بندے ہیں ناپاک کہتے رہے مگر مریم پاک رہے گی. کائنات کے جتنے بندے ہیں مریم کو ناپاک کہتے چلے جائے مگر مریم پاک رہے گی. کیوں پاک رہے گی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. تو آصف جلالی ملون, تیرے جھوٹی کہنے سے زہرا جھوٹی نہ ہو جائے گے. ٹھیک ہے, تیرے جھوٹی کہنے زہرا. اچھا, لے کر کے آئیں جناب مریم اپنی آغوش میں. اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہنے لگے مریم تم تو بڑی پاک تھی, مریم تمہارا باپ تو بڑا طیب و طاہر تھا, یہ تم کیا کر بیٹھی ہو؟ حکم ہے نا, مریم بولنا نہیں ہے تمہیں, مریم چپ کا روزہ, مریم کچھ بولتی نہیں ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی ماں کی عصمت پر دھبے لگتے ہوئے جناب عیسیٰ نے دیکھے, آواز دیتے ہیں, سنو لوگوں, انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک. میں اللہ کا بندہ, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, مجھے نبی بھی بنایا, مجھے مبارک بھی قرار دیا ہے. اب جملہ پوری توجہ کے ساتھ یہاں سے سننا, مجھے اس پروردگار عالم نے مبارک بھی بنا کر کے بھیجا ہے. اچھا, تو جناب عیسیٰ بولے کیوں؟ اس لیے بولے نا کہ ماں کی عصمت بچ جائے, ماں کی عصمت پر حرف نہ آنے پائے, ماں کی عصمت بچ جائے. جناب عیسیٰ ابھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتے بھائی, بچہ کم سے کم 2 سال کا ہو جائے تو قوت گویائی اس میں آتی ہے, تب بولنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. مگر عیسیٰ تو بچپنے میں بول پڑے, مگر جب بولا نہیں جاتا تو عیسیٰ بول پڑے. عیسیٰ اگر اپنی ماں کی آغوش میں بولے تو اپنی ماں کی عصمت کو بچاتا ہے, اور اگر اصغر حسین کی گود میں مسکرائے تو خدا کا دین بچاتا ہے. اگر عیسیٰ ماں کی آغوش میں بولے تو ماں کی عصمت بچتی ہے, اور اگر اصغر حسین کی آغوش میں مسکرائے تو خدا کا دین بچتا. بہرحال وجعلنی نبیم و مبارکہ, ہم کو اس نے مبارک قرار دیا ہے. اور آگے بڑھیے, خالق کائنات نے آواز دی لیلۃ مبارکہ, شب قدر کو بھی اس نے مبارک کہا ہے. کیسے مبارک ہے؟ شب کوئی رات بھی مبارک ہو سکتی ہے, کوئی رات بھی بابرکت ہو سکتی ہے. میں پھر میری مجبوری یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آیتیں پڑھی جائیں. ٹھیک ہے, معمولاً اس عنوان سے آپ سنتے نہیں ہیں, لیکن آج اس طریقے سے بھی آپ مجلس سنیں. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا مبارک ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ غیر شعوری طور پر محسوس نہ ہونے پائے چیز بڑھ جائے. شب قدر کو بابرکت کہتا ہے. کیسے بابرکت ہے؟ پھر پڑھتا ہوں. سورہ قدر ہر کسی کو یاد ہے, آواز قدرت آ رہی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم 1000 راتیں عبادت کرتے تب جا کر کے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا, مگر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تم 1 رات عبادت کرو گے 1000 نمازوں کا ثواب تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, مجبوری ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں شب قدر چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مشکل سے سال بھر میں 1 مرتبہ پڑھی جانے والی دعا, اور جسے ہم سب سے بڑی دعا سمجھتے ہیں جوشن کبیر, کہ جس میں معمولاً افسوس, مقام افسوس ہے, مگر حق نہ کہوں گا تو حضرت زہرا کا مجرم کہلاؤں گا. معمولاً ہوتا یہ ہے کہ دعا کے الفاظ سننے سے زیادہ وہ گنڈے بنانے پر دھیان لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, دعا کہنا کیا چاہتا ہے معصوم, دعا کہنا کیا چاہتی ہے, دعا میں کہا کیا گیا اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا. وہ بنا لیا جائے اور پہن لیا جائے, تعویذ ہو جائے, اس پر ہمارا زیادہ دھیان ہوتا ہے. مجھے یقین ہے جو چیز آپ کو نجات نہیں دے سکتی اس پر دھیان دیے بیٹھے ہو, جو کہتی ہے حی علی الفلاح,
اس پر تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے شب قدر کو بھی مبارک کہا. اچھا بقعۃ مبارکہ، کوہ طور کو بھی وہ مبارک کہتا ہے. میں آ گیا اب اپنی منزل تک. کوہ طور کو بھی وہ مبارک کہتا ہے. آواز قدرت آ رہی ہے. واقعہ ہے جناب سارہ کا. جناب ابراہیم کی چہیتی بیوی ہے، سن رسیدہ ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں. جب آئے ہیں وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق، ہم نے یہ دیکھا ابراہیم کی زوجہ سارہ کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی. فبشرناہا باسحاق، ہم نے اسے اسحاق کی، میری طرف متوجہ رہے بچہ، ذرا میں ڈسٹرب نہ کرو، ٹھیک ہے؟ آرام سے بیٹھو، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. آرام سے بیٹھو بیٹا، ٹھیک ہے؟ فبشرناہا باسحاق، اسحاق کی بشارت دے دی. جیسے ہی جناب اسحاق کی بشارت کو سنا تو اب جناب سارہ یہ کہتے ہیں قالت اَلِدُ اَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کیا اب میں صاحب اولاد ہوں گی؟ یہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ میرا ابراہیم بھی سن رسیدہ ہو گیا ہے، تو اولاد کا تصور نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے عزیزان ایمان. اچھا اس سے پہلے ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ جملہ تاکہ آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے. اللہ نے یہ فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ وَمُبَارَكًا. سبحان ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سب سے پہلے ایک گھر بنایا اور اس گھر کو بھی اس نے مبارک قرار دیا، بیت کو مبارک قرار دیا. اب اگر بیت مبارک ہے تو مجھے انصاف سے بتاؤ اہل بیت کیا ہوں گے؟ نہیں، اگر اطمینان سے پڑھوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے سنیں، ٹھیک ہے؟ بیت کو اگر مبارک کہا تو پھر اہل بیت کیا ہوں گے؟ اگر میں احادیث پڑھنے لگوں تو آپ کہیں گے مولانا ابھی تک تو قرآن سے برکت برکت کرتے چلے آئے، اب جب اہل بیت کی باری آئی تو کہاں حدیثوں کی جانب؟ کوئی کہے گا حدیث صحیح ہے، کوئی کہے گا نہیں صحیح ہے. تو ضروری یہ ہے کہ قرآن سے ثابت کیا جائے. اب جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی اس کو ربط دے دیتا ہوں. جناب سارہ کے پاس جناب سارہ کہنے لگی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے بچہ نہیں ہو سکتا ہے. جناب جبرائیل نے جیسے یہ سنا کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کیا تمہیں امر الہی پر تعجب ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں اے اہل بیت تم پر. میں ذرا سا بیدار ہو جائے نا. وہ ہیں جناب ابراہیم کے اہل بیت، اہل بیت پر برکتیں ہیں، مگر اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اہل بیت پیغمبر کون ہیں. ٹھیک ہے؟ اہل بیت پیغمبر کون ہے؟ اہل بیت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ صاحب نجاستیں لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی اہل بیت تک جا نہیں سکتی اور اہل بیت نجاستوں تک آ نہیں سکتے. تو اب یہ ڈھونڈنے نہ جاؤ کہ نجاست کیا کیا ہے، جو دور نظر آئے وہ نجاست ہے، جو دور نظر آتا چلا جائے نجاست. اچھا انہیں اللہ نے کیا کہا ہے؟ پاک کہا ہے، اہل بیت ہے. اب آواز قدرت نہ آ رہی ہے بلکہ روایت ہے ام المومنین سے، حضرت عائشہ سے بھی اور جناب جابر بن عبداللہ الانصاری سے بھی، کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے یہ سنا کہ پیغمبر سلام اللہ علیہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے ایک بیت الشرف میں تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں یا فاطمۃ، جناب پیغمبر یہ کہتے ہیں بیٹی اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، انی لاجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ فغطیته بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع کانه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. پیغمبر آئے ہیں، آنے کے بعد یہ کہتی ہیں اے میرے نور نظر، اے میری لخت جگر فاطمہ، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے. روح میں کمزوری محسوس نہیں کی پیغمبر نے، بدن میں کمزوری محسوس کی ہے. یا نبی اللہ، ہم دنیا والوں کا دستور تو یہ ہے اگر کمزوری محسوس ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوائیں لیتے ہیں، اگر کمزوری محسوس ہو تو طبیب کے پاس جاتے ہیں، اگر کمزوری محسوس ہو تو
حکیم کے پاس جاتے ہیں، یا نبی اللہ آپ کو طبیب کے پاس جانا چاہیے تھا، آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے تھا، کہا یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، کائنات کے اطباء و ڈاکٹرز جسے ٹھیک نہ کر پائے اسے زہرا کی رضا شفا عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسے زہرا کی رضا۔ اچھا پیغمبر چادر میں آ گئے، اب اڑھا دیا ہے، اب جو ہی میں اہل بیت بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد فما کانت اللہ ساتوں ویزا بولدی الحسن قد اکبر وقال السلام علیکی یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک من اختارہ اللہ اتحسن لی ان ادخل تحت هذا الکساء فقال وعلیک السلام یا قرۃ عینی قد صنت لک فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء۔ اب پیغمبر کے ساتھ ساتھ حسن مجتبیٰ تشریف لائے، حسن مجتبیٰ نے جناب فاطمۃ الزہرا سے ایک فقرہ کہا، جناب فاطمۃ الزہرا سے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں اماں جان سلام ہو آپ پر، میں آپ کے نزدیک اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ہاں میرے لال تیرے نانا جان اس چادر میں موجود ہیں۔ حسن قریب گئے، اجازت لی، چادر کے اندر آ گئے، فما کانت اللہ ساتوں ویسا بولدی الحسین قد اقبل، بس چھوڑ دوں عربی کہ اب کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائے، وہی جملہ جو امام حسن نے کہا تھا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور ایسی خوشبو کہ جیسے میرے نانا جان کی، حسین بھی آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نانا جان کی خوشبو، مولا کیسی باتیں ہیں، ارے اگر نانا جان ہے تو بھیا جان بھی تو چادر میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اگر نانا جان آ گئے تو بھیا جان بھی تو موجود ہے نا۔ اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ نانا جان کی خوشبو کے ساتھ ساتھ بھیا حسن کی بھی خوشبو آ رہی ہے، مگر نہیں فرمایا کہ بھائی کی بھی خوشبو آ رہی ہے، فقط یہ فرمایا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تمہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، یعنی جیسی خوشبو پہلے محمد کی ہوگی ویسے ہی خوشبو آخری محمد کی ہوگی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ خوشبو جیسی خوشبو پہلے محمد کی ویسے ہی خوشبو آخری محمد کی۔ جب ان کی خوشبوؤں میں فرق نہ ہو سکا تو سیرت میں کہاں سے فرق آئے گا؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جمع ہو گئے، فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی بن ابی طالب۔ کچھ دیر کے بعد امام علی بھی تشریف لائے، سلام کیا، چادر میں موجود ہیں، ہاں ہوا مع ولدیک تحت الکساء، آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ رسول اللہ موجود ہیں۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد فاطمۃ الزہرا یہ فرماتی ہیں کہ میں اب یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی چادر میں جاؤں، ٹھیک ہے، چادر میں جاؤں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ابھی چادر میں تشریف لائیں۔ اب فلما اکتملن جمیعا تحت الکساء، جب ہم سب کے سب چادر کے اندر آ گئے تو اب پیغمبر نے دعا کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پیغمبر ہمارے در پہ رہنے والا اہل بیت نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر میں رہنے والے، اور گھر میں جو اس چادر کے نیچے آ گئے ہیں وہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل بیت ان تذکرہ ہو گیا۔ اچھا، یہ اہل بیت کی ذات مبارک
مبارک ذات ہے جو موضوع گفتگو ہے اس موضوع پر میں اب آ رہا ہوں۔ یہ اہل بیت کی ذات بڑی مبارک ذات ہے، یہ اہل بیت کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، یہ اہل بیت کی ذات صاحب عظمت ذات ہے اور صاحب برکت ذات ہے۔ لذا مولا صادق یہ فرماتے ہیں انا لجدتنا فاطمہ تسعۃ اسماء و منہا مبارکہ، ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں، ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ۔ ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب میں یہاں سے پوری توجہ چاہوں گا۔ اچھا، جب کہہ دیا ہے مبارکہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ سے صادر ہونے والے تمام افعال بھی بابرکت ہوں گے۔ میں ختم کر رہا ہوں گفتگو بس اپنی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سے نکلنے والے تمام افعال بابرکت ہوں گے۔ اگر دعا کی ہے تو بابرکت ہے، اگر علم ہے تو بابرکت ہے، اگر رزق ہے تو بابرکت ہے، اگر اولاد ہے تو بابرکت ہے، اگر رضا ہے تو بابرکت ہے۔ بڑے اطمینان سے سنا، لیکن اب پوری توجہ یہاں سے۔ اگر علم ہے تو بابرکت، علم ہے تو بابرکت کیسے ہے؟ کہا دیکھو تو صحیح، اسیر ہو کر کے فضہ آئی تھی ان کی کنیزی میں، مگر یہ علم زہرا کی برکت تھی کہ وہ فضہ جو کنیز بن کر کے آئی تھی 40 برس تک قرآن کی آیتوں سے گفتگو کر کے بتاتی رہی، یہ علم زہرا کی برکت۔ ٹھیک ہے، یہ آخری 2-3 باتیں ہیں، یہ علم زہرا کی برکت۔ اچھا، اگر رزق ہے تو وہ رزق بھی بابرکت ہوگا۔ رزق کیسے بابرکت ہے؟ کہا حسنین کریمین مریض ہوئے ہیں، شفا یابی کے لیے منت مانگی گئی، اب جو ہی اللہ نے انہیں شفا عطا کر دی، منت کو پوری کرنے کا وقت آ گیا، انہوں نے روزے رکھے۔ جیسے ہی روزے رکھے تو اب عزیزان ایمان افطار کا وقت آیا، لقمہ افطار بنا کر کے اپنے دہن مبارک تک لے گئے، مگر جیسے ہی دہن مبارک تک لے کر کے گئے، یہاں کے کوئی فرشتہ آ کر کے کہتا ہے میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، میں اسیر ہوں، ذرا مجھے کچھ دے دو۔ رزق میں اتنی برکت ہے کہ بنتا ہے زمین والوں کے لیے، لے جاتے ہیں آسمان والے، بنتا ہے زمین والوں کے لیے اور لے جاتے ہیں آسمان والے۔ اور اولاد میں تو اتنی برکت ہے کہ اب تک کہنے والوں کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، مگر زہرا کی اولاد سید کی صورت میں ہر جگہ موجود۔ ابھی تک جو نہیں بولا دکھ نہیں ہوا، مگر اس جملے پر بڑا دکھ ہوگا، اس لیے کہ اولاد زہرا سید کو کہا جاتا ہے، اور دعائے زہرا بھی تم ہو، آرزوئے زہرا بھی تم ہو، تمنائے زہرا بھی تم ہو۔ زہرا کی دعا ہے تو برکت اس میں کیسے ہوگی؟ کہا کہ دیکھو حسین پیدا ہوئے ہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اللہ بابا جان روتے کیوں ہو؟ حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں۔ بابا جان کون روئے گا؟ اللہ قوم پیدا کرے گا۔ اب زہرا نے دعا کرنا شروع کی، جو زہرا نے دعا کی تو عزاداروں کی صورت میں آج یہ عزادار موجود ہے۔ یہ دعائے زہرا کی برکت ہے کہ یزیدی نظر نہیں آتا، حسینی ہر جگہ موجود۔ ٹھیک ہے، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یزیدی نظر نہیں آتا اور حسینی ہر جگہ موجود۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں ایسے موقع پر کہ جب سامعین کے پہلو بدلنا شروع ہو جائے تو آٹومیٹک میں مصائب پر آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اتنی ہی دیر پڑھتا ہوں جتنی دیر آپ سن سکیں، میں اتنی دیر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں صاحب، سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، پتہ چلا میں 1.5 گھنٹہ ممبر مل گیا، مائک مل گیا تو پڑھتا چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، آخری بات ہے رضا ہے، رضا بھی بابرکت ہے۔ آخری بات ہے یہ رضا ہے، رضا بھی بابرکت ہے۔ رضا کیسے بابرکت ہے؟ کہا آپ نے سنا ہے نا، شہزادی زہرا کی رضا اتنی چھوٹی تھی کہ اگر پیر ڈھانکیں تو سر کھلتا تھا، سر ڈھانکیں تو پیر کھلتا تھا، یعنی جس میں ایک تن نہ آ سکے اس میں پنجتن آ گئے، جس میں ایک تن نہ آ سکتا ہو اس میں پنجتن آ گئے۔ کیا سمجھو گے عظمت حضرت زہرا کو؟
کیا سمجھو گے حضرت زہرا کی بلندی کو؟ کیا جانو گے عظمت اور رفعت حضرت زہرا کو؟ ہم پرواز نہیں کر سکتے اور ہماری یہ عقلیں پرواز نہیں کر سکتی ہیں حضرت زہرا کی بلندی تک، مگر جس در پر پیغمبر آ کر کے سلام کیا کرتے ہوں اس در پر امت مسلمہ آگ اور لکڑی لے کر کے جمع ہو گئی ہے۔ کیا مقام گریہ نہیں ہے؟ کیا مقام افسوس نہیں ہے؟ کیا یہ رونے کا موقع نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر آ کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، پیغمبر کی ادھر آنکھ بند کیا ہوئی؟ جو زہرا ابھی تک مسکراتی تھی پھر تو پیغمبر کے بعد اسے رونے بھی نہ دیا گیا، ٹھیک ہے، پیغمبر کے بعد اسے رونے نہ دیا گیا۔ گھر میں روئے تو پڑوسی آ کر کے شکایت کرتا تھا تمہارے رونے سے ہمیں تکلیف ہے، اگر کھجور کے اگر درخت کے نیچے جا کر کے روئے تو اس درخت کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ مسلمانوں نے ظلم اہل بیت کے خاندان کے ساتھ ہی کیوں کیا ہے۔ نہ مدینے میں فاطمہ رو پائی ہے، نہ کربلا میں سکینہ رو پائی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ سنو گے کیسے، مجھے نہیں پتا، لیکن عزیزان ایمان آج پہلا ایسا دن ہے کہ حسنین نے بغیر ماں کے گزارا ہے۔ آج پہلا ایسا دن ہے کہ حسنین نے بغیر ماں کے گزارا ہے۔ خدا نہ کرے یہ منظر کوئی چھوٹا بچہ دیکھے، خدا نہ کرے یہ منظر کوئی چھوٹا بچہ دیکھے۔ آپ جا کر کے پوچھو نا کسی چھوٹے بچے سے، یہ بتاؤ کہ پہلا دن تمہارا کیسا گزرا تھا جب تمہاری ماں انتقال کر گئی تھی۔ بچہ تڑپ جاتا ہے، گھر میں سب موجود ہوتے ہیں مگر جدھر بھی جاتا ہے اس سے اس کی نگاہیں ماں تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اماں تیرے بغیر گھر سونا لگ رہا ہے، اماں تیرے بغیر گھر رہنے کو جی نہیں چاہتا، اے اماں ارے کہیں سے تو آ جا۔ اب جو حسنین بیت الشرف میں پہنچے ہیں جدھر بھی نگاہیں ڈالتے ہیں اماں زہرا جزاک اللہ۔ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے تمہیں سوائے غم حضرت زہرا کے اور غم اہل بیت کے۔ عزادارو دو چار فقرے سن لو مصاحب کے ختم کر دیتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرائے، اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو بہت روگے۔ جناب فاطمۃ الزہرا پر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے نا تو گھر میں بچے موجود تھے۔ حسنین دیکھ رہے تھے اماں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، دروازہ جلایا گیا ہے۔ شہزادے یہ بھی دیکھ رہے تھے میری ماں کو تازیانے لگائے جا رہے ہیں، میری ماں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ جملہ سمجھ کے بڑا روگے، میری ماں کو تماچے بھی لگائے جا رہے، میری ماں کو تازیانے بھی لگائے جا رہے۔ عزادارو کربلا میں اور مدینے میں یہی تو ایک فرق ہے کہ مدینے میں ماں کے سامنے، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ اجرکم علی الزہرا، کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ ہائے امت مسلمہ، اے شہزادی کتنی غریب ہے جو اللہ رے غربت حضرت زہرا۔ آج اگر کربلا، اللہ ہر ایک کو کربلا لے کر کے جائے، اگر آج کربلا چلے جاؤ نا تو دور سے تم کو نظر آئے گا ایک گنبد بنا ہوا ہے، اس پہ چراغ جل رہے ہیں، اس پہ اجالا ہے، اس پہ روشنی ہے۔ مشہد میں چلے جاؤ، علی ابن موسی رضا کا روضہ، سامراء کاظمین میں چلے جاؤ وہاں پر روضہ، نجف اشرف میں چلے جاؤ وہاں پر روضہ، شام چلے جاؤ وہاں پر روضہ۔ اللہ رے غربت حضرت زہرا، اے بی بی زہرا، ارے تیرے بچے پردیس میں ہو کر کے آباد ہے، تو اپنے دیس میں ہو کر کے غریب۔ جزاک اللہ۔ بس 2 سے 3 منٹ اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، سنو گے، جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا نا تو دروازے میں ایک کیل لگی ہوئی تھی، زہرا دروازے کے پیچھے تھی۔ جب ملعونوں نے فشار دیا ہے، دھکیلا ہے دروازے کو تو حضرت زہرا نے روکنا چاہا مگر وہ کیل ارے سینے زہرا میں پیوست
زہرا نے آواز دے فضا میرا محسن، فضا مدد کو آ، میرا محسن مارا گیا۔ عزادارو شہزادی کی وفات ہو گئی، شہزادی کی شہادت ہو گئی، شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، بآخری فقرے ہیں۔ اب عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے حسنین گھر میں آئے، اسماء میری ماں کہاں ہے، اسماء بتاؤ میری اماں کہاں ہے؟ او میرے لاڈلے، او میرے بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر اماں کا پتہ پوچھنا۔ مگر عزادارو بچوں نے کیا دیکھا؟ اماں دنیا میں نہ رہی، مسجد سے علی مرتضیٰ کو بلایا، بابا چلو میری ماں نہ رہی، بابا چلو ہم اجڑ گئے ہیں، بابا چلو ہم برباد ہو گئے ہیں، بابا چلو ہماری ماں زندہ نہ رہی۔ عزادارو علی مرتضیٰ گھر میں تشریف لائے، اب دفن و کفن کا انتظام ہوا، دفن اور کفن کا انتظام ہوا، کفن کر دیا گیا ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے۔ مگر عزادارو اب یہ کہتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے بلا کر کے کہا جاتا ہے آؤ چہرہ دیکھ لو، اب کبھی دیکھنے کو نہ ملے گا، آؤ چہرہ دیکھ لو، اب کبھی دیکھ نہ پاؤ گے۔ عزادارو حسین حسن کو بلایا گیا، حسن تشریف لے کر کے آئے، کلثوم کو بلایا گیا، کلثوم تشریف لے کر کے آئے۔ مگر عزادارو اب علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اے میرے حسین، ارے آ جا اپنی ماں کا دیدار کر لے۔ حسین کہتے ہیں بابا جب تک اماں نہ بلائے گے حسین نہ جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، حسین ماں کے سینے سے لپٹے، اماں مدینے میں تو نے بلایا، تیرا غریب آ گیا، لیکن اے اماں کربلا میں جب حسین بلائے گا اماں اس وقت بھی آ جانا۔ 10ویں محرم کو سرزمین کربلا زہرا اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، آ جا حسین آ جا، تیری ماں زہرا، تیری ماں زہرا آ گئی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام اللہ